جناب صدر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، تھوڑی سی عمر تھی میری جب پاکستان شریف میں ہم داخل ہوئے. جب سے سننے لگے تھے اسلام 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 اسلام، وہاں ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہندوستان میں، پانی پت میں. تم بڑوں سے تو وہ بچے سیانے تھے. پانی پت ہم پڑھا کرتے تھے تو شام کو عصر کے بعد چھٹی ملتی تو کھیل میں لگ جاتے. ایک بچہ کہتا تھا پاکستان میں کیا ہوگا، سارے کہتے تھے سر سے پاؤں تک دھوکہ ہوگا. اور ایمانداری کی بات ہے وہی شاید وہ لڑکے سارے ولی تھے. اسلام نے ترقی دو طرح کی 3 لاکھ مسجدوں میں تو خنزیر کھڑے ہوئے. 3 لاکھ مسجدوں میں. اور جہاں ہم سب اکٹھے ہوئے پاکستان میں، ایمان یقین قرآن ایمان چھوڑ کر وہاں سے جو آئے اور یہ اگلے جو تھے یہ تو پہلے ولی کامل تھے، سارے قبریں چاٹنے میں لگ گئے. اندازہ لگائیں آپ کتنا بہترین طریقے سے ہم نے اسلام کو اپنایا. ادھر کتنا بڑا عظیم نقصان ہوا کہ مساجدوں کی بے حرمتی جو دیکھتا ہے میں کہتا ہوں زندہ نہیں رہ سکتا. پسینے آ جاتے ہیں آدمی کو وہاں کے حالات دیکھ کر کہ ان مسجدوں کا کیا حال بنا ہوا ہے. ادھر روزانہ ترقی بدعت کی ہے، شرک کی ہے، بدماشی کی ہے، قتل و غارت کی ہے. اب یہاں زیادہ سے زیادہ یہ ترقی کی. آج کا تمہارا کراچی کا اخبار ہے، ہم تو اخبار پڑھا ہی نہیں کرتے کہ ایک آدمی کو چھولے مفت نہیں کھلائے اس کو قتل کر دیا. جس ملک میں چھولے نہ کھلانے پہ آدمی مرتا ہو تم وہاں اسلام چاہتے ہو، اسلام آئے گا. خداوند عالم نے دین کو کامل اکمل کر کے آپ لوگوں تک پہنچایا. اس پر عمل کرتے پوری دنیا تمہاری غلام ہوتی، پوری دنیا میں تم ذیشان بنتے، تمہارا وقار بنتا. ہم نے اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بھی تباہ کیا، نسلوں کو بھی برباد کر دیا. اب بھی وقت ہے، اگر ہم سنبھل جائیں تو بڑا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے للکار کر کے آواز دی، فرمایا لوگوں اب بھی بعد آؤ، اب بھی بعد آؤ، ورنہ دیکھو پھر خدائی طریقہ. ہمارا طریقہ کسی سے مخفی نہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں. صبح کا وقت ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، بدماشی کر کر کے لوگ سو گئے. فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. ملائکہ کہتے ہیں ہم ابھی جائیں گے، مجرم قوم کو علاج کریں گے. آسمان سے پتھر برسے، نوکدار پتھر برسے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئے، فلاں بدماش کو لگے، فلاں کو لگے، فلاں کو لگے، تباہی مچ گئی.
اگر پہلی امتوں کے لوگ بدکاری کریں تو برباد ہو جائیں، چوری کریں تو برباد ہو جائیں، قتل و غارت مچائیں تو تباہی آ جائے، اس امت کو کھلی چھٹی ہے کہ جو چاہے کرتے رہے، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، اس وقت سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اتنا خطرناک وقت آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ قرآن کریم کو چھوڑ کر کنجریوں کے گانوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس وقت سے پناہ مانگو، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے، چاروں طرف سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں، چل پھر کر آزما لیں، آج یہ امت کر کیا رہی؟ جو گانا بجانا ہمارے ملک میں ہے وہ ہندوستان میں بھی نہیں، وہ بیچنے کے لیے چاہے جو کچھ بناتے ہو، ہندوؤں میں چل پھر کر دیکھو، ملیر کوٹلا، پٹیالہ، امبالہ، کرنال، پانی پت، دلی، اتنا ہمارے مقابلے میں 50% بھی گانا بجانا نہیں۔ وہ جب ہم ہندوستان گئے تو ہم نے جلندھر بس کے اڈے پہ چائے پی تو خاموشی تاری، سکھ کا ہوٹل تھا، میں کیا سردار جی رونکا شونکا لاؤ، تسی تو ایویں بیٹھے ہو جی میں میت لے کے بیٹھے ہو، ابھی کی مطلب؟ میں کہا سی اتنے دوروں ٹر کے آئے ہیں، تسی اپنے ملک دا کوئی گانا گونا سناؤ، عقل لگے گی کریے کی، رون کی بندے سارے پاکستان ٹر گئے۔ حقیقت رونق لانا رہے ہی کوئی، عبادت بھی یہاں کوئی کرے گا نا وہ بھی صبح کو نبی نبیہ نبی نبیہ، یہ کوئی عبادت ہے، یہ کوئی تعریف ہے نبی، دوسری نہیں، استغفار نہیں، تلاوت نہیں، قرآن کے ساتھ تو دشمنی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میری تابع داری کرو گی تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ایسی مار پڑے گی یاد رکھو گے۔ ادھر خداوند عالم نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، غلامی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اس ذلت میں جا پڑو گے جو کبھی بھی تم وہاں سے نکلنے کا پروگرام نہیں بنا سکو گے اور نکل نہیں سکو گے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ہر وقت ہوٹلوں میں گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہو جی کھانے پینے کی چیزیں خالص نہیں ملتی، ارے تمہیں کھانے پینے کی، آج کل کھانے پینے کا خالص تو کہاں سے ملتا تھا؟ دین خالص نہیں رہنے دیا لوگوں نے، دین نہیں خالص رہنے دیا، اس میں اتنی ملاوٹ ہے، اتنی ملاوٹ ہے جس کی انتہا نہیں، اور یہ ملاوٹ تم نے کرائی ہے۔ اگر ان مولویوں کا پیٹ تم گھر بیٹھے بھرتے رہو تو پھر یہ بدعت کیوں کریں؟
میں اگلے دن گلبرگ لاہور بیٹھا تھا، ایک طالب علم مسافہ کر کے وہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھی تو کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگا فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا بھی کہاں چلا؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مولوی صاحب نے بل دیا ہے، وہ وصول کرنے کے لیے مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ وصول کر کے لا، میں جاؤں کیسے؟ میں نے کہا جاج لیا، وہ چندہ لکھوایا تھا. کہنے لگا نہیں، ایک فوتگی ہو گئی، مولوی صاحب نے بل بنا کے دیا کہ 25 روپے کرایہ پھٹے کا، 50 روپے منجے کا اور 100 روپے نماز جنازے کا، پورے 200 روپیہ وصول کر کے لا. میں نے اسی دن شام کو پھر تقریر میں کہا کہ یا تو 200 روپے اپنے غلے میں جمع کر کے مرو، ورنہ جنازے پڑھانے خود سیکھ لو. آخر جیسے مہنگائی بڑھتی ہے ہم بھی تو بڑھائیں گے نا اپنا ریٹ. حد ہو گئی. کون سمجھائے اور کون اس طرف لوگوں کو لگائے کہ دین کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے. آج ہم لوگ رات یعنی ختم بھی پڑیں گے تو 50 کھانوں پہ، اور جس نبی کا امتی ہے 2 پتھر پیٹ پہ ہے، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے. میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، مسکراتی ہوئی کلیوں کا نبی، اولاد نبیوں کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے. 2.5 برس تک صحابہ کرام نے، صحابیات نے شابیابی تعلیم میں درختوں کے پتے چبائے، 4 دن کے فاقے کاٹے، 8 دن کے فاقے گزارے، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ترمیم نہ ہوئی، کوئی تنسیخ نہ ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا. مکے والوں نے زور لگایا، مکے والوں نے مارا، صحابہ کرام کے قیمے تو بن گئے مگر دین کا سودا نہ کیا. آج مرد کیا کریں گے، آج جوان کیا کریں گے، آج ہوشیار لوگ کیا کریں گے. ہم سے تو مکی کی 90 سالہ بڑھیا حضرت نافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کافروں نے پکڑ رکھا ہے. کئی آدمیوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کئی آدمیوں نے سر پکڑا ہوا ہے، اور نافیہ کی زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دے رہی ہے. اور جب داغ دیتے ہیں اس وقت بھی نافیہ آواز لگاتی ہے اللہ الصمد. اور مکے والو تم مجھے ختم کر سکتے ہو پر میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. کیا کما کے لے جائیں گے ہم لوگ؟ اللہ کی عدالت میں کیا پیش کریں گے کہ ہم یہ سودا کما کر کے لائے ہیں؟ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننا چاہیے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رنگ دیا، جو تعلیم دی، جو تربیت کی، صحابہ کرام نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا. ایسے ایسے لوگ پیدا کیے. سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں، رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں، تمام عمر میں، ساری کی ساری حیاتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ساری عمر میں، عمر کی بات کی عثمان نے، اور آخری وقت میں کہ میں تمام
عمر کے بارے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، قسم کھائی مالک کائنات کی کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کی قسم، میں نے تمام عمر میں کبھی گیت نہیں گایا، ساری عمر میں گیت نہیں گایا۔ عثمان فرماتے ہیں جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، یہ عظمت بخشی، یہ مقام بخشا، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ دربار رسالت ہو، در ہو کالی کملی والے کا، اور دلہا بن کر 2 مرتبہ عثمان آیا۔ فرماتے ہیں ساری عمر میں نے کبھی گیت نہیں گایا۔ آج ہمارے زمانے کے 70-80 سال کا بوڑھا ہو، بس کی انتظار میں بیٹھا ہو یا اسٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہو اور ابھی دیر ہو، تو وہ جو پھٹا ہوتا ہے نا، ہاتھ سے بھی بجائے گا اور پیروں سے بھی کھڑکا کرے گا، یعنی بیٹھا ہوا ہے دل میں کنجری بسائے ہوئے گانا گا رہا ہے۔ اس عمر میں آخر اب بھی شوق پورا نہیں ہوا، اب بھی ذوق پورا نہیں ہوا، اب بھی پیٹ نہیں بھرا، اب بھی گانا گانے کی تمنا ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ساری زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کی، ساری زندگی۔ تبھی تو یہ مقام ملا مدنی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بے تکلف تشریف فرما ہے، آپ نے اپنے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں، اس کپڑا بھی پنڈلی کے قریب ہے، صدیق اکبر آئے یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے یوں ہی تشریف فرما رہے، عثمان آئے اٹھ بیٹھے، کپڑا ڈال لیا، باتکلف ہو بیٹھے۔ کسی نے پوچھا آئے کالی کملی والے ایسا کیوں؟ فرمایا تم مجھ سے حیا نہیں کرو گے یا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، حضرت عثمان ذی النورین جیسے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے پکے سے پکے، اور خود ارشاد فرمایا کہ جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا محاصرے کے آخری دنوں تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو عثمان کہتے ہیں میں نے ایک غلام خرید کے اللہ نام پہ آزاد نہ کیا، کوئی جمعہ ایسا نہیں ساری زندگی کا۔ آج کل کے جو سخی لوگ بھی سال میں ایک مرتبہ ایمانی قسم ہے بس ہم تو ایک ٹیک لگا دیا کرتے ہیں ہر موقع پر، سارے گناہ سال بھر کے جھوٹ بول لے جو کچھ کیا سارے، ایک ایک چاول جو ہے نا دیکھ کا وہ 100 من گناہ لے کے پرے کو بھاگ جاتا ہے۔ کتنا سستا سودا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اعلان کر دیا تیرے گناہ مجھ سے مخفی نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی کرے گا اسے بھی سنبھال کے رکھوں گا، بدی کرو گے اسے بھی سنبھال کے رکھوں گا، جو کمائی کر کے ادھر بھیجتے رہو گے تم بھول جاؤ گے میں اسے یاد رکھوں گا، تیرا نام اعمال پورا دفتر بنا کر تیرے حوالے کر دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود فیصلہ کر تجھے جنت ملنی چاہیے یا جہنم، خود فیصلہ
کر، نام اعمال بھی تیرا، فیصلہ بھی تیرا، زندگی بھی تیری، کرتوت بھی تیرے، اعمال بھی تیرے، ریکارڈ بھی تیرا، مثل بھی تیری، فیصلہ بھی تیرا، خود بتا کہ تجھے کدھر پھینکنا چاہیے۔ تمام چیزیں ہمارے دماغوں سے رخصت ہو گئی اور ایسے بھولنے کی یاد تک نہیں۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریب، نادار ہے، مفلس ہے، جماعت کی نماز ادا کرتا ہے، سلام پھرتے ہی فوراً دوڑ جاتا ہے۔ سارے صحابہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا جلدی جاتا ہے، اسے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ نہیں پڑھتا، اللہ اکبر بیٹھ کے نہیں پڑھتا، سلام پھرا نہیں اور یہ دوڑا نہیں، اسے کیا کام ہے؟ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کر کے بلا لیا، ادھر آ۔ ارے صحابہ تو وہ خوش قسمت انسان تھے، تمہیں تمہاری اماں بلائے گی، بہن بلائے گی، بیوی بلائے گی، ابا بلائے گا، یار بلائے گا، دوست بلائے گا۔ صحابہ وہ ہے جن کو کالی کملی والے بلایا کرتے تھے۔ فرمایا ادھر آ، تو وہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چل کر آیا، سامنے بیٹھ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سلام پھرتے ہی فوراً کیوں بھاگ جاتا ہے؟ گردن جھکا بیٹھا، شرمساری کی وجہ سے گردن جھکا بیٹھا۔ فرمایا چھپانا، میں تیرا نبی ہوں، غمگساری کروں گا، مجھے بتا تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں جلدی سے نکل جایا کرتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے، یہ جو تہمند باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ پہلے اس کی گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے، دیر ہو گئی نماز کو، کیا بات ہوئی آج نماز کو دیر ہو گئی؟ جب نماز دل میں گھر کر جائے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، کانٹے بچھ جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر نمازی ہو، نماز پڑھنے کا باقاعدہ شوق، ذوق اور خشوع خضوع دل میں اتر گیا ہو، کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ 1 کروڑ روپیہ لے لے اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھ، وہ کہے گا لعنت نہیں بھیجتا، مجھے 2 کروڑ میں چاہیے، میں اپنے رب کی حضور میں نماز ادا کروں۔ یہ ایسا ذوق ہے نماز کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں آخری عمر میں خراب ہو گئی، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے اور کہنے لگے آنکھیں ہم بنا دیں گے، درست کر دیں گے، مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا جاؤ جاؤ، مجھے ٹکرے کھانا منظور ہے، مجھے ٹھوکرے کھانا منظور ہے، مجھے محتاجی منظور ہے، مجھے یہ معذوری منظور ہے، پر میں ایک وقت تو کیا 1 رکعت کا 1 سجدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مجھے نہیں چاہیے، ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو نماز سے مجھے منع کرتی۔ صحابی نے بتایا نہیں کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، بتایا ہے،
تیسرے چوتھے دن آپ نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس صحابی کے گھر میں بھیج دیا، تو سنبھال کے رکھنے کے بجائے عورت کہتی ہے کیا مدینے کے ہر غریب کے گھر میں اتنا اتنا غلہ گیا، آج سب کو اتنا کپڑا ملا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پھر کہتی ہے ہماری کیا خصوصیت ہے، ہمیں کیوں ملا، ہمارے یہاں کیوں آیا؟ آج صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں پرلے دن جو تم مجھ پر ناراض ہوئی تھی اور برسی تھی، مجھے دیر لگ گئی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا، ہماری غربت کا حضور کو پتہ لگ گیا اس لیے زیادہ بھیجا ہے۔ تو خوش ہونے کے بجائے کہ اب مال ہمارے یہاں زیادہ آیا کرے گا، حضور ہمارا خیال فرمایا کریں گے، یوں لکھا کہ یہ بات سنتے ہی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور کہتی ہوئی گئی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا، میں ختم ہو گئی ہوتی، میں کیا زندہ رہ کر کروں، اور میری غربتیں اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر میرے آقا تک پہنچے، بجائے خوشی پہنچانے کے کالے کملے والے کو بھی میں نے غم دیا۔ ایک عجیب انداز تھا ان حضرات کی زندگی کا جو ان کو دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا تھا، اور اس کی قدر کرتے کرتے آخری دم تک یہ لوگ اس میں قائم دائم ہیں۔ ہمارے یہاں تو آخری دم تک تو کیا جوانی ساری بیت جاتی ہے، بڑھیپا یوں ہی گزر جاتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے، اور کلمہ تو کیا بلکہ گانا بجانا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ ہوش نہیں ہوتا کسی کو، اور پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں، ضلع جیلوں میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کو دشمنوں نے قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، اسی